السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے کل نیشنل سیکیورٹی شیلڈ سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ کابینہ نے کورونا وبا کی روک تھام کی غرض سے کیے گئے اقدامات اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ برادر شامی عوام کی مدد اور حمایت کرتا رہے گا۔ یمنی بحران کو حل کرنے کے لیے علاقے میں سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں، اور ماسکو نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے بحران کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوحیل ملٹری کمپلیکس میں واقع نیشنل سیکیورٹی شیلڈ سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ اپنے اس دورے میں انہوں نے سن 2022 کے فیفا قطر ورلڈ کپ چیمپئن شپ سے متعلق ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے تشکیل دی جانے والی جوائنٹ فورس کانفرنس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس فورس میں دوست ملکوں کی فوجیں اور نیٹو کی کمان بھی شریک ہوگی۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نے ناقابل تسخیر سیکیورٹی نامی مشق کے بارے میں بھی مختصر معلومات حاصل کیں۔ صاحب سمو امیر نے انسٹاگرام پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ میں نے نیشنل سیکیورٹی شیلڈ سینٹر کے اجلاس میں شرکت کی ہے، اور اس میں میں نے سن 2022 کے قطر ورلڈ کپ چیمپئن شپ کی آمد پر شفل ذمہ داریوں ادا کرنے والی فورس کی تشکیل دینے کی کانفرنس کے نتائج معلوم کیے ہیں، اور اس فورس میں ہمارے علاقائی اور بین الاقوامی پارٹنر شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں نے سن 2021 کی ناقابل تسخیر سیکیورٹی کی مشق کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر البحر میں کونوکو فلپس کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب رائن ایم لانس اور روس آئل کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب ایگور سچن نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان دونوں ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسپین کے بادشاہ شاہ فلپ ششم کے نام ایک دستی خط ارسال کیا۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ میڈرڈ میں قطر کے سفیر جناب عبداللہ بن ابراہیم الحمر نے مملکت اسپین کی وزیر امور خارجہ اور یورپی یونین تعاون محترمہ ارانچا گونزالس کے ساتھ ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے کابینہ کے 7 روزہ اجلاس کی صدارت کی۔ کابینہ نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اب تک کیے جانے والے اقدامات اور موجودہ صورتحال کے بارے میں وزیر صحت سے تفصیلات سننے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے اب تک کیے جانے والے اقدامات اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ صحت کی پرائیویٹ تنصیبات میں کسی ایمرجنسی کی شکار مریض کے علاوہ وہاں تمام میڈیکل سروسز بند کر دی جائیں۔ اس کے علاوہ ان مقامات پر وہ طبی خدمات یا سروسز فراہم کی جا سکتی ہیں جو رابطوں اور کمیونیکیشن کے موجودہ جدید ترین وسائل کے ذریعے ہی دی جائیں۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کل جمعے کے روز سے ہوگا۔ پھر کابینہ نے
قطر ٹورزم کے قیام سے متعلق امیری فیصلے کے مسودے کی بھی منظوری دے دی۔ قطر ٹورزم سیاحت کی موجودہ نیشنل کونسل کی جگہ لے گا۔ کابینہ نے وکیلوں کی منظوری دینے والی کمیٹی کی تشکیل نو کی بھی منظوری دی ہے۔ کل کے اجلاس میں وزیر مواصلات و کمیونیکیشن کے ایک فیصلے کے مسودے کی بھی منظوری دی گئی جو شہری ہوابازی کی جنرل اتھارٹی کے ادارتی یونٹوں کی تقسیم اور ان کے اختیارات سے متعلق ہے۔ کابینہ نے کل قطر اور بنگلہ دیش کے درمیان دوہرے ٹیکسوں سے اجتناب کے سمجھوتے کے مسودے کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے روس آئل کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب ایگور سیشن نے ملاقات کی ہے، جس میں ایندھن کے لیے انرجی کے شعبوں میں باہمی تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود سے جمہوریہ ڈومینیکن کے سفیر جناب جارج بحسا حزیم، وفاقی جمہوریہ جرمنی کے سفیر ڈاکٹر کلاؤ ڈیوس فیشاپ اور جمہوریہ پولینڈ کے سفیر جناب یانوش یانکی نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں مختلف شعبوں، خاص طور پر پارلیمانی شعبے میں باہمی تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے جمہوریہ مالی کے وزیر دفاع کرنل سیڈیو کامارا کے نام ایک دستی خط ارسال کیا۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور ان کے مزید فروغ کے وسائل سے متعلق ہے۔ مالی میں قطر کے سفیر جناب احمد بن عبد الرحمن السنیدی نے جمہوریہ مالی کے وزیر دفاع کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے شام اور علاقے کے مستقبل کی مدد سے متعلق برسلز کی 5ویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ قطر شام کے انسانی سانحے کی شدت میں کمی لانے کے لیے $100 ملین کی امداد دے گا۔ آج سے 10 سال پہلے شام میں پرامن احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے، لیکن ان عوامی مظاہروں کو سختی اور انتہائی تشدد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قطر نے اپنے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ سول باشندوں کے خلاف تشدد، بین الاقوامی انسانی قانون اور شام میں حقوق انسانی کے قانون کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیرہ شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے شام میں حقوق انسانی کی صورتحال سے متعلق ایک غیر رسمی اجلاس میں بیان دیا تھا۔ انہوں نے شام کے بارے میں قطر کے مستقل موقف کو دہرایا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ وہاں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں اور جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے ذمہ داروں کا محاسبہ ضروری ہے۔ ملک میں کورونا کی صورتحال کے بارے میں وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ کورونا کے مزید 780 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 437 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے صحت پانے والوں کی تعداد اب 1,64,121 ہو گئی ہے۔ 2 اور مریض وفات پا گئے ہیں جن کی عمریں 49 اور 62 برس تھیں اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔ اب کچھ دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ یمن کے لیے امریکی ایلچی ٹیموتھی لیڈرکنگ اب یمنی اور سعودی اہلکاروں کے ساتھ یمن میں امن کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بات چیت کرنے کی غرض سے ریاض پہنچ گئے ہیں۔ ادھر یمنی حکومت کے ترجمان راجح بادی نے اس ضرورت پر زور دیا ہے
کہ یمن کی امن و سلامتی کے لیے کوئی بھی کوشش ناکام نہیں ہونی چاہیے۔ یمن سے فلسطین چلتے ہیں، جہاں تنظیم آزادی فلسطین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن نے اعلان کر دیا ہے کہ شہر القدس کے بغیر وہاں ہرگز کوئی انتخابات نہیں ہو سکتے۔ دوسرے فلسطینی گروپوں اور تنظیموں نے اس امر کو مسترد کر دیا ہے، اور ان میں سر فہرست حماس تحریک نے کہا ہے کہ کسی بھی التوا کے بغیر مقررہ تاریخوں کو ہی انتخابات لازماً ہو جانے چاہیے۔ ماسکو نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران کے بارے میں امریکا کی موجودہ انتظامیہ کی پالیسیاں ہو سکتا ہے کہ زیادہ اوپننس، کشادگی اور صاف گوئی پر مبنی ہوں، لیکن یہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگی لیوروو نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ اختلافات کو ختم کرانے کے لیے ابھی تک کوئی بھی عملی اقدامات نہیں کیے ہیں، اور اگر وہ اس سمجھوتے کا احیاء چاہتی ہے تو اسے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر میانمار سے ہے۔ میانمار کے لیے بین الاقوامی ایلچی کرسٹن شرانر پوگنر نے کہا ہے کہ میانمار میں گزشتہ فروری میں آنے والے فوجی انقلاب کے بعد سے اب تک 520 سے زیادہ افراد کو قتل کیا جا چکا ہے، اور انہیں ڈر ہے کہ وہاں حالات مزید خراب اور ابتر ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی ایلچی نے سلامتی کونسل کو آگاہ کر دیا ہے کہ میانمار میں ایک بڑا سانحہ بھی برپا ہو سکتا ہے، لیکن سلامتی کونسل میانمار کے فوجی حکام کو کوئی دو ٹوک اور متحد پیغام دینے میں ناکام رہی ہے۔ پورگنر کا اندازہ ہے کہ اس فوجی انقلاب میں اب تک 2559 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے نیشنل سیکیورٹی شیلڈ سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ کابینہ نے کورونا وبا کی روک تھام کی غرض سے کیے گئے اب تک کے اقدامات اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ شامی عوام کی مدد اور حمایت کرتا ہے۔ یمنی بحران کو حل کرنے کے لیے علاقے میں سیاسی سرگرمیاں زوروں پر ہیں، اور ماسکو نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بحران کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اس طرح ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔